ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں جس اللہ نے ہمیں دعا مانگنا سکھائی، اس اللہ نے دعا کے قبول ہونے کا وعدہ بھی تو کیا ہے۔ دعا تو مقدر موڑ دیتی ہے۔ تم بس یقین رکھو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا۔ اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے۔ مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے وہ تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ قبولیت کی سحر بھی تب بے حد نزدیک ہوتی ہے جب قبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے، کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا کن صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے پاس جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھالے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تمہیں وہ یوں راضی ہو جائے گا پھر کبھی اداس نہ ہوگے تم۔ تمہاری وہ ہر دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرش تک گئی ہوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہے۔ بہت جلد اللہ تمہیں عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزہ؟ دعائیں تو صبر مانگتی ہیں۔ جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دل میں طلب ہی نہیں رکھیں گے تو کیسے کھولے گا وہ قبولیت کے در؟ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کی تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ کبھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی تمہیں بے مقصد یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں تمہیں دعاؤں کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، وہ تم سے راضی ہو جائے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا تو ہے، اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ جو چیز تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ بھی ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔
وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کو پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھو بلکہ یقین کامل رکھو، انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی بھی آپ کے من پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔